السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے مشت زنی کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا بہترین علاج کیا ہے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ علماء کرام نے ہاتھ سے منی خارج کرنے کے عمل کو اس آیت کے ذریعے حرام قرار دیا ہے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں۔ یعنی جب مومنوں کی صفت یہ بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں لونڈیوں کے سوا یعنی ان کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرتے، اس سے ان کے علاوہ کہیں بھی شرمگاہ کا استعمال حرام ہوگا۔ پھر رب العالمین نے اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ چنانچہ جو شخص ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ، تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس لیے مردانہ عضو خاص کو صرف بیوی اور لونڈی میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے مشت زنی حلال نہیں ہے۔ علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو دلیل بنایا کہ جس میں کہا گیا کہ ہم نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی ضروریات یعنی شادی کے اخراجات اور جماع کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کے لیے توڑ ہے یعنی حرام میں واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ حالانکہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن آپ نے خود لذتی کی اجازت نہیں دی، حالانکہ خود لذتی روزے کی بنسبت ممکنہ آسان حل ہے اور ایسی صورت میں فوری حل بھی ہے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو آدمی اس گناہ میں ملوث ہے یعنی کافی دنوں سے اس بری عادت کا شکار ہے، تو اس کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے چند مشورے اور عملی اقدامات پیش کیے جا رہے ہیں۔ لہذا ان چند مشوروں کو اور عملی اقدامات کو دھیان کے ساتھ سنا جائے۔ ممکن ہے کہ اگر ان چیزوں پر عمل کر لیا گیا جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو یقیناً یہ برسوں سے پڑی عادت چھوٹ جائے گی اور انسان ایک بہت ہی برے اور غلط کام سے نجات پالے گا۔ وہ کون کون سے مشورے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں، ترتیب وار ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنے کا عزم کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا عزم کیا ہے، اب مجھے بچنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، یعنی ہمت سے کام لے۔ نمبر 2، اس بیماری کو
یعنی مشت زنی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرے یعنی شادی کر لے۔ نمبر 3، مشت زنی خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہے، اپنے ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھے، کیونکہ وسوسوں میں پڑھ کر انہی میں گھرتے چلے جانے سے وسوسوں کا انسان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہیجان انگیز تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ کہہ دیجئے اہل ایمان کو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر دوبارہ نہ ڈالو۔ نمبر 5، مختلف قسم کی عبادات میں مصروف عمل رہیں اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں۔ نمبر 6، مشت زنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں اجاگر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب یعنی جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور عضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں، ان سب کو ذہن نشین رکھیں۔ ایسے ہی نفسیاتی نقصانات مثلا ذہنی تناؤ، ضمیر کی ملامت، ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنے کو دل نہیں چاہے گا، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو، اسی طرح روزہ خراب ہو جائے گا۔ نمبر 7، اپنے آپ کی دی گئی غلط تسلیوں سے دور کریں، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواطت سے بچانے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواطت کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو۔ نمبر 8، ارادی قوت اور عزم مصمم ہر وقت ساتھ ہو، اور یہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈھیر مت کیجیے، تنہائی سے بچیے، مثلا رات کو اکیلے مت سوئیے۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلے رات نہ گزارے، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 9، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنائیے، یعنی روزے رکھیے، کیونکہ روزہ شہوانیت کو ماند کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اور جنسی خواہش کو معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائیے کہ قسم اٹھا لے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا یا نظر مان لے، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پر ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات، دوائیں مت استعمال کیجیے جو شہوت کو ٹھنڈا کر دیں، کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں یہ بھی منع ہے کہ انسان ایسی چیزیں استعمال کرے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ نمبر 10، سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کرے، دائیں کروٹ پہ سوئے اور منہ کے بل اوندھا نہ لیٹے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 11، گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے۔
اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نفس عفت اور پاک دامنی کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عفت چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تمنگری یعنی مالداری چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دیتا ہے، اور جو صبر چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے، اور کوئی شخص صبر جیسی نعمت عطا نہیں کیا گیا۔ مثلا اس میں یہ بات کہی گئی، اگر کسی انسان نے صبر مانگا تو اللہ اس کو ایسا صبر عطا کرتا ہے جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہو۔ نمبر 12، اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری توبہ استغفار کرے، نیکی کرے، مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 13، آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرے اور اس قبیح عادت سے خلاصی کا چھٹکارا مانگے کہ اللہ مجھے اس بڑے گناہ سے بچا لے۔ ہو سکتا ہے یہ چیز سب سے زیادہ مؤثر ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے گڑ گڑا کر دعا کرنے کے نتیجے میں تمہیں معاف بھی کر دے اور تمہاری اس بری عادت کو چھٹوا دے، اور ایسی عادت آپ کی بن جائے کہ آپ سب سے زیادہ اس کام سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔